سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عن عوس بن شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشی مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. عوس بن شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص کسی ظالم کو تقویت دینے کے لیے اس کے ساتھ چلے گا جبکہ اس کو معلوم ہو کہ وہ شخص ظالم ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا. ناظرین اکرام، آج میڈیا، آج عدالتیں اور نیب ان سب نے کھول کر رکھ دیا ہے کہ عوام کا مال کس ظلم کے ساتھ ہڑپ کیا گیا ہے. آج ہماری 70% سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اور اس کے برعکس انہی کا مال لوٹ کھسوٹ کر کے حکمران شاندار محلوں میں زندگی کو بسر کر رہے ہیں. ناجائز طریقے سے یہ لوٹا کھسوٹا غربا کا، مساکین کا مال، قرآن اس کے بارے میں منع فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ. ان حالات میں قابل، دیانتدار اور دیندار معتدل لوگ انتخاب کو چھوڑ کر انتخابات سے لا تعلق ہو کر اگر گھر پر بیٹھ رہے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اپنی سربراہی کے لیے، اپنے معاملات حکومت کے لیے میدان میں ان لوگوں کے لیے بالکل تشتری میں رکھ کر ان کو میدان پیش کر دیا گیا ہے جو لا دین ہیں، نا اہل ہیں، غاصب ہیں، ظالم ہیں. تو پھر یہ شکوہ نہ کیا جائے کہ ہمارے حکومتی سربراہ کرپٹ ہیں، نا اہل ہیں، یا ملک کو بدحالی کی راہ پر ڈال دیا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ سیاست کے میدان کو انہوں نے ہی ان فتنہ پردازوں کے لیے خود سے خالی چھوڑ دیا. بلکہ معاملہ یہاں تک کہ محدود نہیں رہے گا، اس سارے ظلم کا، اس فتنہ فساد کا، اس دینی اور اخلاقی تباہی کا، اس سب کا وبال ان پر بھی آئے گا، اور اگر دور تک سوچیں تو ان کی نسلیں بھی اس کے وبال سے نہ بچ سکیں گی. اور یہ وبال اس باعث ہوگا کہ انہوں نے خود سے سیاست میں حصہ نہ لے کر نااہل لوگوں کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھے تو اعلان فرمایا کہ میری حیثیت یہاں یتیم کے ولی کی حیثیت ہے. اگر مجھے ضرورت نہ پڑی تو میں بیت المال سے کچھ نہ لوں گا، اور اگر محتاجی ہوئی تو بطور قرض لوں گا، اور جب بھی مجھے آسانی ہوئی میں اس کو واپس کر دوں گا. رفقائے گرامی، یہ حکومت کے جو عہدے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن میں بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں اور ان وعدوں کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں یہ عہدے، نعروں کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں. روٹی، کپڑا اور مکان، بڑا مشہور نعرہ. تو جیسا کہ ہمارے جمہوری نظام میں رواج ہے، پھر ان ذمہ داریوں سے روگردانی کر لینا دوہرے وبال کا باعث ہے. ایک تو یہ سادی اور سیدھی خیانت ہے، اور دوسرے یہ کھلی وعدہ خلافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا جائے اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ عز و جل ایسے شخص پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے. یہاں خیانت سے مراد وہ عہدہ ہے، وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا نہیں کیا گیا. اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ مثلاً لوگوں کے حقوق پوری طرح ادا نہ کیے،
یا رعایا کا جو کام ان کے ذمے تھا اس کام سے نظریں چرائیں، اس کو نہ کیا، یا جتنا وقت حکومت نے ان کے لیے رعایا کے حوالے سے مخصوص کیا تھا اس میں کمی کی، یا اس وقت کو دوسرے کاموں میں ضائع کر دیا، کام کا حق ادا نہ کیا، یا پھر متعلقہ شعبہ کے جو اموال تھے جو کہ در حقیقت عوام کا سرمایہ ہے اس کا بے جا یا ضرورت سے زیادہ استعمال کیا، یا پھر بیت المال سے اپنی تنخواہ سے اپنے طے شدہ تنخواہ سے بڑھ کر یا جو الاؤنسز وغیرہ ہیں وہ انہوں نے زیادہ حاصل کر لیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ امت کے اندر امانت داری کے مٹتے ہوئے احساس کو بیدار فرما دے، دنیاوی جاہ و حشمت کی چاہت رکھنے والوں کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ عز و جل ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے، ہمیں جو خالصتاً اسلام کی حکمرانی کی روح سے فیض یاب کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔